اپنے آپ پر غور تو کرو، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر غور کیا کرو کہ یہ 5 انگلیوں میں 14 پوروے کیوں ہیں؟ اللہ چاہتا تو 15 رکھ دیتا، اللہ چاہتا تو 18 رکھ دیتا جی، ہر انگلی میں 3، انگوٹھے میں 2 جی۔ جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے تو پکار رہے تھے یا اللہ بچا، یا اللہ میری مدد کر، جبریل نازل ہوئے، یوسف ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 پوروے ہیں، اللہ نے یہ پوری کائنات 14 کے وسیلے سے بنائی ہے، اللہ کو ان کا واسطہ دو۔ علماء اہل سنت تشریف فرمائیں، بریلوی حضرات تشریف فرمائیں، میرے پاس علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ عرش الہی کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور 14 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے انوار دنیا کی طرف پشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ 14 کون ہیں؟ میں ایک رسانے کے اوپر تھا، ہمارے ایک بہت معتبر بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ تھے، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو کسی نے سوال کر لیا کہ ائمہ اہل سنت اور ائمہ اہل بیت کا کیا فرق ہے؟ یہ 4 جو ائمہ ہیں اہل سنت کے اور یہ جو 12 ائمہ ہیں شیعوں کے، ان کا کیا فرق ہے؟ تو اب یقیناً جواب تو جناب شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کے منہ سے اچھا لگے گا، جواب تو جناب شاہ کفیل صاحب کے منہ سے اچھا لگے گا۔ تو بہت اچھا جواب دیا ہمارے عالم دین نے، ہمارے عزیز نے۔ میں تو اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں یہ ہماری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں ہم، اور یہ گویا ایسے ہیں کہ جیسے اسلام کے پرندے کے 2 بال اور پر ہوں۔ پوری دنیا کے اندر شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارا اٹھ بیٹھ ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارا پڑوس ہے جی۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، مجھے تشیع کا تعارف کروانے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، ورنہ محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ائمہ 4 اہل سنت اور ائمہ اہل بیت کے اندر یہی فرق ہے جو استاد اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔